ہن سنو اس مرزے دی ذلت، اے باندر دی ذلت سنو ذلت. کہندا جی چیف جسٹس نے فیصلہ کرتا تسی بدلوا کے رکھاؤ ایک باری. لو جی اس طرح داڑھی تے ہاتھ مار کے اس طرح کہندا سی. اونوں پتہ سی نا اخ فک کے خنزیرو، اخ ختم نبوت کے منکرو. اے بڑا کہندا سی، کہندا اینوں بدلوا کے دکھاؤ. او میں کہا کڈو اس جیل نو باہر. انہوں آخو بدلیا پیا یو تیرا پیو واپس لئی بیٹھا ہی. باہر نکلا تو انج کردا سی، ویکھ سائیاں نے تیرے تے بجا کی اودیا ماریا ہے. یہ ملک ہے ہی ختم نبوت کے سپاہیوں کا. سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ اس واسطے کوئی افسر کبھی جرت نہ کرے کہ میں غلط فیصلہ کر کے اس کو برقرار رکھوں گا. تیری سوچ ہوگی میرا پتر، تینوں فیصلہ واپس لینا پینا جی میں لے آئے. اور اس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم نے وہ قادیانیوں والا فیصلہ واپس کروا لیا. میں بار بار کہہ رہا ہوں تم لوگ مجھے اس طرف لے کے جا رہے ہو کہ میں زبان کھولوں گا نا تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے لیے بھی مشکل وقت آ جائے گا، سپریم کورٹ کے لیے بھی مشکل وقت آ جائے گا، اور تمہارے اوپر بھی مشکل وقت آ جائے گا. میری زبان بند رہنے دو. تمہیں پتہ ہے کہ کیا فیصلے کے ساتھ ہوا ہے. اسی دن ہی تمہارے لوگوں نے بتا دیا تھا کیا ہوا ہے فیصلے کے ساتھ. تمہارا جو اس وقت فرنٹ فیس ہے نا، جو پی ٹی آئی کے بھی وہ بنے ہوئے ہیں فرنٹ فیس اس وقت، حامد رضا، اس نے سپریم کورٹ کے باہر اسی دن تقریر کر دی تھی. اس نے کہا تھا یہ کوئی نہیں ہے پیرا حذف کرنا، تفصیلی فیصلے میں پتہ چلے گا کیا ہے، کیونکہ وہ ایک چیز دوسرے کے ساتھ جڑی ہوئی تھی. اس وجہ سے میری زبان بند رہنے دو. منو جان بوجھ کے تسی کہندے ہو کہ میں بولاں تاکہ تسی منو کو میں قادیانیاں دا سپورٹر ہاں. میں نہ قادیانی دجال نو مندا جے، نہ چشتی دجال نو، نہ تھانوی دجال نو. میری زبان بند رہنے دو. ہاں ٹی ایل پی کی پبلک کا کام ہے کہ ان چندہ خوروں سے پوچھے کہ وہ سپریم کورٹ کے ڈیسیژن کا تفصیلی فیصلہ کدھر ہے، اور وہ سارا آ کے بریف کرے ویڈیو میں. مفتی منیب الرحمان آ کے پڑھ کے ایک ایک چیز کلیئر کرے کہ کیا اس نے ریورس کروایا فیصلہ. پیرے حذف کروائے ہیں، ریورس نہیں کروایا، اور تفصیلی فیصلہ آنا ہے. پتہ نہیں آ گیا نہ ہوئے تے انہوں نے دبا لیا ہوئے تے آ کے پبلک نو کرو. ہمارے نزدیک تو خواہ غلام محمد قادیانی دجال کی تفسیر ہو یا تمہارے بڑے بابوں کی لکھی ہوئی دجالی تفسیریں ہوں جن میں قرآن و حدیث کی تعریفات ہوئی ہیں، ہم تو کہتے ہیں سب کے اوپر پابندی ہونی چاہیے جو تعریف شدہ ہے. ہاں جہاں قرآن و سنت کوئی کوٹ کرتا ہے وہ کوئی کافر بھی کرے. قرآن کے ترجمے کئی کافروں نے کیے ہیں، وہ آپ پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں. تعریف کو نہیں ہم برداشت کریں گے. وہ میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہوئی ہے، کدھر کدھر دیوبندیوں نے قرآن میں تعریف کی ہے، کدھر بریلویوں نے کی ہے ترجمے کے اندر. تفسیر نہیں، ترجمے میں بھی تعریفیں کی ہوئی ہیں، اور شیعہ نے بھی. وہ میں نے ساری چیزیں ہائی لائٹ کی ہوئی ہیں. منو اس پاسے نہ کھڑو. ہاں تو انہوں پتہ میں جو زبان کھولنا تھا میں پھر کچا کھا جانا. تو اس میں بھی اس نے نا وہ ذکر ایویں ایک چونڈی ماری اس کے لیے وہ اسی پھر کرا لیا نا، اور چل تو کرا لیا. 1905 میں اسام الارمین لکھی گئی، اور ایگزیکٹلی 100 سال کے بعد آلموسٹ 2009 میں میرا ریسرچ پیپر آ گیا اندھا دھند پیروی کا انجام. حسام الحرمین پلس، جس میں میں نے بتایا کہ یہ بابا جو تمہیں لوگوں کو گستاخ بتا رہا ہے نا، اس نے خود گستاخیوں کو انڈورس کیا ہوا ہے، یعنی کہ چشتی رسول اللہ. آج تک ان کے پاس بانا تھا یہ جی بزرگوں کی کتابیں بدل گئی ہوئی ہیں، آپ اعلی حضرت سے چشتی رسول اللہ ثابت کریں. میں نے ثابت کر دیا ہے. تمہارے اعلی حضرت نے چشتی رسول اللہ والی کتاب سبا سرابل کے بارے میں فتاوی رضویہ میں لکھا کہ یہ رسول اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے. اگر اعلی حضرت کو پتا تھا تو اعلی حضرت گیا، اور اگر نہیں پتا تھا تو اس کی بزرگی گئی، کیونکہ کہتے ہیں یہ تو غوث وقت تھا اور وہ پوری کائنات کو رائی کے دانے کی طرح ہتھیلی پہ دیکھتے تھے، جنہوں کتاب نہیں صحیح طریقے سے پڑھی گئی. 1921 تک کوئی کتابیں نہیں بدلی ہوئی تھی. اعلی حضرت تو دفاع کر کے گئے. 1937 میں فوت ہوئے پیر میر علی شاہ صاحب المعروف ٹارزن. میں نے ان کا نام رکھا ہے، انہوں نے ٹارزن میں آگے پیش کیا ہوا نا ان کو. انہوں نے تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. انہیں جا کے غلام محمد قادیانی دجال نال کی مناظرہ کرنا سی. اور تمہارے جو چاچو ہیں اشرف تھانوی صاحب المتوفا 1944 عیسوی، انہوں نے السنت الجلیہ فی الچشتیۃ العلیہ میں معرفت کی بات کہہ کے اور جھوٹا دفاع کر کے وہ 3 پوائنٹس بیان کیے. اس کا میں نے پوسٹ مارٹم کیا تھا. تم لوگ کہہ رہے ہو کتابیں بدل گئی ہیں.
ہمارے جو ایک دوست ہیں اینکر بھی ہیں ڈاکٹر احمد نصیر صاحب حافظہ اللہ تعالی, انہوں نے پوڈ کاسٹ میں مفتی حنیف قریشی صاحب سے پوچھا کہ آپ کہہ رہے ہیں کتابیں بدل گئی ہیں انجینئر صاحب کے ڈر کی وجہ سے, 2009 میں تو آپ نے مناظرے میں دفاع کیا ہوا تھا, جواب ہی نہیں دیا. شبلی بولے اس طرح پڑھ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ, اور ختم نبوت کے ڈاکووں, شبلی کو رسول بنانے والوں, لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ, لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. انہوں نے پھر پڑھا لا الہ الا اللہ شبلی رسول اللہ. اب بات یہ انہوں نے شبلی کو کیا کہا, کون ہے؟ کافر ہے. ان کے علماء نے لکھا شبلی نے جتنی باتیں کی حالت سکر اور مستی میں کی, خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. خبردار زینہار ہرگز ایسے صوفیاء کے بارے میں زبان نہ کھولنا. تم بکی جا رہے ہو, تمہارے کافر کہہ رہے نہ کھولنا, تم بکی جا رہے ہو. پھر کہتا ہے میں جواب تو بار بار دیتا ہوں کتابیں بدل گئی ہیں. نہ 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 مفتی, میں نے بار بار کہا ہے کہ اے مفتی تو رسول اللہ کو کیا منہ دکھائے گا کہ تو نے 2009 کے مناظرے میں شتیہات کے نام کے اوپر چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا تھا, اور اس سے بڑھ کر ان کے اعلی حضرت نے شتیہات کے نام کے اوپر لوائی اعظم من لوائی محمد, جو بایزید نے بکواس کی تھی کہ قیامت کے دن محمد اور تمام نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور میرا جھنڈا محمد سے بھی بڑا ہوگا. توبہ توبہ توبہ, تعویل بھی نہیں ہو سکتی کہ وہ رسول اللہ کا جھنڈا اٹھایا ہوگا. رسول اللہ نے تیرے سے جھنڈا اٹھوانا ہے, یزید پیو بایزید, وہ تو مولا علی اٹھائیں گے جھنڈا. اس نے کہا میرا جھنڈا محمد کے جھنڈے سے بڑا ہوگا. تیرا جھنڈا میں بتاتا ہوں کیا ہے, بخاری میں ہے ہر غدار کے لیے میدان محشر میں جھنڈا بلند ہوگا اور کہا جائے گا یہ فلاں بن فلاں ہے, تمہارے بڑوں کے چنڈے چڑھنے ہیں. اس کا دفاع اعلی حضرت نے فتاوی رضیہ میں کیا ہے کہ یہ بایزید کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. اعلی حضرت بھی فارغ ہو گیا. جی اے نوی گل لے لو, صرف مفتی حنیف قریشی نے دفاع نہیں کیا, اس نے تو کہا نا کہ اس کے منہ سے اللہ بول رہا تھا. اعلی حضرت نے بھی دفاع کیا. اعلی حضرت گئے, یہ دو والے میں نے دے دیا آپ کو, چشتی رسول اللہ والا اور لوائی اعظم من لوائی محمد, جو تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار نے نقل کیا تھا, جسے منگولوں نے کیا تھا. تیسرا والا کشف المحجوب میں صحب اور سکر کا, جو میں نے پہلے بھی بیان کیا کہ نبی علیہ السلام کے اوپر جھوٹ باندھا کہ انہوں نے اپنے صحابی کی بیوی سے شادی کر لی تھی, وہ ان کو پسند آ گئی تھی اور اللہ تعالیٰ نے نفرت ڈال دی تھی زید بن حارثہ کے دل میں سیدہ زینب کی. اور ساتھ ہی حضرت داؤد علیہ السلام پہ وہ جھوٹا واقعہ جو تورات میں لکھا تھا کہ وہ اپنے صحابی کی بیوی پہ عاشق ہو گئے تھے اور بعد میں شادی کر لی, اس سے جنید بغدادی کا صاحب ثابت کیا. اور تو داتا صاحب بھی جنید بغدادی اور بایزید بستامی کا دفاع کرتے کرتے اپنا بیڑا گرک کروا بیٹھے, تو تسی انہوں کا دفاع کرتے کرتے اپنا بیڑا گرک کروا بیٹھے. آپ نہ کہنا کتابیں بدل گئی ہیں, نہ پرنٹ کر رہے ہو اور آم کی کمائیاں کھا رہے ہو, مناظرے لڑ رہے ہو. 3 والے ہو گئے. چوتھا تذکرۃ الاولیاء میں فرید الدین عطار نے نقل کیا کہ بایزید کہتا تھا میں ہی عرش ہوں, میں ہی کرسی ہوں, میں ہی ابراہیم ہوں, میں ہی موسیٰ ہوں, میں ہی عیسیٰ ہوں, میں ہی محمد ہوں. نعوذ باللہ. ہاں, اور پھر کہا میں ہی حق ہوں, یعنی اللہ ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا. اور کشف المحجوب میں بھی ہے کہ یہ کہتا تھا سبحانی ما اعظم شأنی, میں پاک ہوں, میری شان کتنی بلند ہے. اور علی اجویری صاحب بھی کہتے ہیں وہ اصل میں اللہ ان کے منہ سے بول رہا ہوتا تھا. سیم یہی جملہ تذکرۃ الاولیاء میں بھی لکھا ہے کہ جب وہ لوائی اعظم من لوائی محمد کہتے تھے یا سبحانی ما اعظم شأنی, تو ان کے منہ سے اللہ بولتا تھا. 4 والے اور 5واں جو انہوں نے جھوٹا خواب امام حنیفہ کے متھے مارا. امام حنیفہ بیچاروں کا کوئی قصور نہیں ہے کہ جی امام حنیفہ نے خواب میں دیکھا کہ میں رسول اللہ کی قبر میں اتر کے ہڈیاں سمیٹ رہا ہوں. توبہ توبہ, شیطانی خواب گھڑ کے جھوٹ امام حنیفہ کے متھے مارا. نبی علیہ السلام کی قبر میں کوئی ہڈیاں نہیں ہے, ان کا جسم اثر بالکل سلامت ہے. کہتے ہیں جی خواب کا واقعہ, خواب اس طرح کا گستاخانہ نہیں ہو سکتا. خواب گھڑنا تھا تو ہم سے پوچھتے ہیں, ہم بھی بریلوی رہے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی انہوں نے چارپائی سمیٹی, آپ کا آسا مبارک, آپ کی چادر مبارک, آپ کے برتن سمیٹے, ہڈیاں, اور اس میں الفاظ ہیں بعض کو بعض سے الگ کر رہے ہیں.
اور تعبیر یہ ہے کہ وہ سنت کو جمع کریں گے. وہی کوئی نہیں, وہ بھی سنت جنہوں نے جمع کی تھی انہوں نے کتابیں پہ ہیں جی. ایک ایمنی جی پڑی ہے امام حنیفہ نے لکھی کتاب الفقہ الاکبر, جس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کے ماں باپ کفر کی حالت میں مرے ہیں, نعوذ باللہ. ہاں, ملا علی قاری نے باقاعدہ دفاع کی ہے کہ ہمارا امام صحیح بھونک کے گیا تھا. اب میں پوچھتا ہوں ٹی ایل پی والوں سے کہ امام حنیفہ کی قبر کشائی کب کرنی ہے؟ وہ تو کہتا تھا رسول اللہ کے ماں باپ کفر میں مرے ہیں. ہن بولو, پتہ لگ جائے گا کنے عاشق رسول ہو. لوگوں نے تختہ مشق بنایا ہے انہوں نے. تو میں تو ان کی دائی ہوں نا, مجھے تو سب کچھ پتا ہے نا کہ کس کس بابے نے کون کون سا کام ڈالا ہوا ہے. تو ہمارا جو اختلاف ہے وہ یہ ہے کہ تمہارے بزرگوں نے رسول اللہ کے نام کے اوپر چندے بٹورے ہیں, مکے مدینے کی آوازیں لگا کے اپنے بابوں کے قدموں میں پھینکا ہے اور رسول اللہ کے ساتھ غداری کی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے اس غداری کا بدلہ کیسے لیا ہے. الحمدللہ تم نے 1200 سال میں جتنی عزت اویل کی تھی نا, 12 سالوں میں ملیا میٹ ہو گئی ہے. میرے نبی سا ہے ہی کوئی نہیں, تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی. وہ پیر بھگوڑے شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ جی اس نے ہمارے پیر میر علی شاہ صاحب کے اوپر الزام لگایا کہ وہ دوڑ گئے تھے غلام احمد قادیانی دجال کے مقابلے پر. میں نے یہ بتایا تھا کہ تم جو دعویٰ کرتے ہو نا, تمہاری مخالفت پہ قادیانی یہ کہتے ہیں کہ وہ بھاگ گیا تھا, تم کہتے ہو کہ وہ بھاگ گیا تھا. اور جو تم نے ٹارزن بنا کے پیش کیا تھا پیر میر علی شاہ صاحب کو, تو وہ تو نگاہ مار کے کچھ بھی کر سکتے تھے. بیسیکلی یہ ہوا تھا کہ غلام احمد قادیانی دجال کو گریٹ برٹن نے منع کیا تھا کہ پیر میر علی شاہ صاحب یہاں سے کافی زیادہ اپنے مرید ساتھ لے گئے, جن میں انہوں نے کچھ پٹھان بھی رکھے ہوئے ہیں اگریسو قسم کے, تو وہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں, لہذا تم نے لاہور مناظرے میں نہیں آنا. یہ وہ ریالٹی ہے جو یہ چھپاتے ہیں, کہتے ہیں وہ آیا نہیں تھا. اس کا مقصد غلام احمد قادیانی کو سپورٹ کرنا نہیں تھا, ریالٹی بتانا تھا کہ خام خواہ ٹارزن بنتے ہو. ٹارزن تم نے اس پیر میر علی کو بنایا ہوا ہے جس نے خود چشتی رسول اللہ کا دفاع کیا ہوا ہے. تحقیق الحق فی کلمت الحق کے اندر ایسا جواب دے بگوڑے شاہ, تیرا پیر میر علی چشتی رسول اللہ کا دفاع کر کے گیا ہے, اس کے قلم کی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی ہے. جاؤ گولڈا شریف پرنٹ ہو رہی ہیں کتابیں. تو بگوڑے شاہ صاحب تمہارے پیر میر علی نے کیا مناظرہ کرنا تھا, وہ تو خود چشتی رسول اللہ کا دفاع کرنے والا تھا. شکر ہے مناظرہ نہیں ہوا, نورا کشتی ہونی سی. تو آڈا ہی بڑا پر آیا غلام احمد قادیانی دجال بھی. اور دوسرا تم نے ٹارزن بنا کے پیش کیا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ میں قلم کو حکم دوں گا قلم لکھے گی, اور نصیحت ہوا ہے قلم کو حکم دوں گا. قلم اگر کوئی لکھنے والی ہوتی نا تو رسول اللہ نے کاتبین وحی نہ رکھے ہوتے. نبی علیہ السلام کے پاس تو کوئی ایسی قلم نہیں تھی جو اللہ کے حکم سے لکھے. نبی علیہ السلام کی تو وہی لکھتے تھے, حضرت علی لکھتے تھے, زید ابن ثابت لکھتے تھے, اور باقی صاحب لکھا کرتے تھے. تم کہہ رہے ہو کہ وہ قلم نے لکھنا تھا, بالکل جھوٹ. اور بالفرض اگر وہ نہیں آیا تھا تو پیر میل شاہ صاحب لاہور سے نگاہ مار کے قادیان کو جلا کے راکھ کر دیتے, وہاں بیٹھے ہوئے جل جاتا. تم تو اس کے ماننے والوں نے جو مریدوں کو جلاتے تھے, ہاں یہ اپنے انہوں ہی ساڑ دے. آج تک دیکھ لو انہیں جماعتیں بھی اپنے انہوں مار دیے. ایک مرید بچارہ ہوا کہ میں اپنا ایمان بچاؤں گا, وہ بچارہ جل کے راکھ ہو گیا. اور یہ ان کے ذمہ دار علماء سنا رہے ہیں. باپا جانی نے جنات کا بادشاہ کتاب میں لوٹے کی ٹوٹی والا واقعہ لکھا ہے کہ عبد القادر جیلانی نے لوٹے کی ٹوٹی سیدھی نہ ہونے کے اوپر مرید کو جلا کے راکھ کر دیا. ان کو پتہ نہیں ہے یہ عبد القادر جیلانی کی آخرت برباد کرنے جا رہے ہیں, کیونکہ قرآن میں ہے جس نے کسی مؤمن کو ناحق قتل کیا وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں ہے. اور یہ کوئی ایسا گناہ نہیں جس کے اوپر شرعی حد لگتی ہو کہ لوٹے کی ٹوٹی قبلہ رخ نہیں ہے تو آپ بندہ مار دیں گے. شیخ عبد القادر جیلانی کو کچھ لوگ ملنے کے لیے آئے, تو جب ان کے پاس پہنچے تو ان کا ایک جو غلام تھا اس نے لوٹا جو رکھا تو لوٹے کی ٹوٹی قبلہ کی طرف نہیں کی. تو شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس پر ملال ہوا, تو آپ نے جلال سے اس کی طرف دیکھا تو وہ آپ کی نگاہ کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہو گیا. لیزر مار کے اکھاں دی. سب جھوٹ ہے. اور اگر یہ سچ ہے تو پھر عبد القادر جیلانی گئے, انہوں نے مرید کی کیا حفاظت کرنی تھی, ان کا اپنا ایمان بھی گیا.
बकौल तुम्हारे। तो अब्दुल कादिर जिलानी को बचाना है तो इस झूठे वाक़े से ऐलान बरात करो, सीधी सी बात है। इसके ऊपर मैंने काफी दफा मुख्तलिफ वीडियोस रिकॉर्ड करवाई हैं। 8 बुजुर्गों की 8 कहानियां, ओरिजिनल वो कहानियां जो ये फखरिया बताते हैं, प्रिंट करते हैं, मैंने उनका पोस्टमार्टम किया हुआ है। एक एक चीज का हवाला कुरान और सुन्नत से दिया है कि ये कहते हैं, कुरान और सुन्नत ये कहता है। वो आज मान ली कि मैं उसकी तफसील में जाऊं। अब उसकी तरफ वापस आए तो मैंने पीर मेहर अली शाह साहब के हवाले से यह बात की थी कि तुम उनको टार्जन बना के पेश करते हो, उन्होंने तो चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा किया। इसका जवाब यह होना चाहिए था कि उन्होंने दिफा नहीं किया हुआ, उन्होंने किताब में नहीं लिखा, लेकिन इन्हें पता है कि उन्होंने लिखा हुआ है। तो फिर वह हमने पूछना सी कि फिर तो दो भरा ही होए, क्या फर्क रह गया? तो इसकी बजाय ये प्रेजेंट करते हैं कि मैं कोई कादियानियों का तरफदार हूं, और मैं तो अल्लाह के बंदे गुलाम अहमद कादियानी को भी दज्जाल समझता हूं, और वो जिनका मानने वाला था, चिश्ती दज्जाल, थानवी दज्जाल, शिबली दज्जाल, सादिक दज्जाल, ये सारों को मैं दज्जाल मानता हूं, जिनको तुम वलीउल्लाह मानते हो, क्योंकि तुम मार्फत की बात कह के इन झूठे कलिमात को डिफेंड करते हो। लिहाजा हमारे यहां तो कोई गुंजाइश नहीं, सीधी सी बात। तो थोड़ा के लेना देना, थोड़ी नमाज कादियानी वाली जी, हनफी बरेलवी, हनफी देवबंदी और हनफी कादियानी। कादियानी बगैर रफुल यदैन के नमाज पढ़ते हैं जिस तरह बरेलवी देवबंदी पढ़ते हैं, और हम उस तरीके पे पढ़ते हैं जो अहले सुन्नत की किताबों में है। ये है हमारे बाबे, हम उन बाबों को मानते हैं जो किताबों को मानते हैं। इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम ने नबी इस्लाम के साथ वफादारी की, नमाज का तरीका लिखा, रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त रफुल यदैन के साथ। और तुम्हारे जो पीराने पीर थे, गौसे पाक का धोबी साहब, उन्होंने गुर्नियत तालिबीन के अंदर नमाज का तरीका यही लिखा है। 11वीं खाते हो, नमाज का तरीका किसी 11वीं में बताओ ना क्या लिखा हुआ है। और उनसे भी पहले इमाम गजाली ने भी किमिया सादत में नमाज का तरीका वही लिखा है जो बुखारी मुस्लिम में है। जिन लोगों की नमाज कादियानियों वाली है वो हमें आके बात करते हैं, नसीहत हो। अब यहां पर इनके पास एक लेम एक्सक्यूज ये होता है कि इंजीनियर साहब आपके बाउजदाद को तो कलमा जो है वो इन्हीं बाबों ने पढ़ाया, तो अब आप उनके साथ गद्दारी करेंगे। जनाब ये मशवरा आप उस वक्त क्यों नहीं देते किसी मौलवी को जब कोई देवबंदीयत छोड़ के बरेलवी होता है? उसे भी कहा करो तुम देवबंदी रहो, तुम देवबंदी मां बाप के घर पैदा हुए हो। वैसे तो उनको ही नहीं होता, अब सब लोग मुस्लिम ही होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। दूसरा, तुम्हारी बट्टी पलीत की डॉक्टर जाकिर नाइक ने, अल्लाह ताला ने तुम्हारे मुंह के ऊपर कालक बली, डॉक्टर जाकिर नाइक ने हजारों हिंदुओं को कैमरे में कलमा पढ़ाया, और एक मुहतात अंदाजे के मुताबिक 11 से 12 लाख लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उनकी दावत से मुसलमान हुए हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक को तुम सुल्तानुल हिंद क्यों नहीं मानते? लो सामो कहते नहीं कलमा पढ़ाया लेकिन ओदे कीदे ठीक नहीं, तोड़े बाबे भी कीदे ठीक नहीं। चिश्ती रसूलुल्लाह पार्टी, थानवी रसूलुल्लाह पार्टी, अब नहीं नजर आया कि कलमा पढ़ाया उसने? कहते नहीं वो बुखारी मुस्लिम में हदीस है कि अल्लाह ताला फासिक से भी दीन का काम ले सकता है। बिल्कुल सही कह रहे हो, हम भी तुम्हारे बाबों को वही फासिक समझते हैं जो तुम डॉक्टर जाकिर नाइक को समझते हो। लो सामो, जिस दिन तुम डॉक्टर जाकिर नाइक को सुल्तानुल हिंद मानोगे, हम तुम्हारे सुल्तानुल हिंद को 90 लाख, जो चली झूठी बात, उस जमाने में इतने लोगों ने कलमा पढ़ा होता तो आज मुसलमानों की आबादी 70-80% होती है यहां पे सब कॉन्टिनेंट में। हम भी सुल्तानुल हिंद उसे मान लेंगे, फिर सुल्तानुल वर्ल्ड भी मानना जाए। मेरा भी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही को नहीं, बिल्कुल सुल्तानुल वर्ल्ड। मजाक ना समझना इन्हों, हाँ, क्योंकि इनके बाबों के पास बैठ के लोग चेंज होते थे। हमारा इतना सा क्लिप किसी के मोबाइल में चला जाए ना, वो अपने अब्बे दादे पड़दादे के दीन तसव्वुफ को छोड़कर अहले सुन्नत का मनहज इख्तियार कर लेता है। हुण दसो वड्डा फैज किदा है? तुहाड़ियां नस्लां सारियां बर्बाद हो गई तुहाड़ी नजर विच, और साड़ी नजर विच तर गईयां। आप लोग बैद हुए थे बाबों से कि आपकी नस्लें जो है वो बचेंगी, ना आपकी नस्लें बची, और कई तो बाबे भी खुद अल्लाह के फजल से गुमराह हो चुके हैं। ये खुद मान रहे हैं कि पीरों के बच्चे उनके गले पड़ गए हैं। इनके उलमा ने बकायदा वीडियोस में बताया। जाहिर है चिश्ती रसूलुल्लाह जो निकले है खुरा तो घर, तो फिर वो खत्म नबूवत पे काम करेंगे, तुम्हारी तरह एंटी कादियानी काम नहीं करेंगे। खत्म नबूवत पे हाँ चिश्ती दज्जाल हो, चाहे थानवी दज्जाल हो या कादियानी दज्जाल, क्योंकि तुम्हारा मानना है कि ये मार्फत की बातें हैं और तुम उन्हें डिफेंड करते हो। फिर इनके बाबा जी कहते थे जी,
इमाम मालिक फरमाते ने उम्मत मर जाए कि नबी दियां गुस्ताखियां हो रही हैं और उम्मत कुछ नहीं कर रही। इमाम मालिक फरमाते सन फिर उम्मत जिंदा क्यों है, फिर मर जाए सारी, फिर मर जाए सारी। पूरी आलम इस्लाम इस वक्त या तो मर जाए, या तो मर जाए सारा आलम इस्लाम, या फिर हुजूर की इज्जत पर पैरा दे। बस दो बातों में से एक बात है, बस या सारा इकट्ठा होकर मर जाए तो या फिर फ्रांस को जवाब दे। और कह रहे हैं जी हम देखें टीएलपी वाले ये काम लेके जा रहे हैं। भाई टीएलपी वाले धरना उधर क्यों नहीं देते जहां से चिश्ती रसूलुल्लाह वाली और कशुल मजूब की गुस्ताहाना इबारतों वाली किताबें प्रिंट हो रही हैं? क्योंकि उनके हराम का चंदा ये खाते हैं। और दूसरा, उम्मत क्यों मर जाए? कल तक तुम्हारे गौस निगाहें मार के अपने मुरीद जला देते थे, आज निगाह मार के यूट्यूब से वीडियो नहीं डिलीट हो रही। और गौस की थे जिसकी ड्यूटी है जिथे यूट्यूब दी हार्ड डिस्क ने। सब तो पहले उन कुत्ते की मौत मरना चाहिए, उसने अपने नबी के साथ वफादारी नहीं करनी। उम्मत क्यों मरे? तेरे बाबे ना मर जाए बाबिया। उनके पास तो इख्तियार भी था, मेरे पास इख्तियार हो मैं निगाह मार के ये सारा यूट्यूब डिलीट कर दूं, कुछ इख्तियार नहीं। अल्लाह दे बंदे हो, कख भी नहीं बन सकते। फिर ये हमें बचपन से पढ़ाते थे जी, बा खुदा दीवाना बाश बा मोहम्मद होशियार। देखें ये तसव्वुफ में जो शतीहात है ना अल्लाह के बारे में, ये मार्फत की बातें आपको समझ नहीं आती हैं। रसूलुल्लाह के बारे में अगर कोई सूफी बात करेगा हम उसे गुस्ताखे रसूल और काफिर कहेंगे। जब चिश्ती रसूलुल्लाह निकला है तो अब ये कह रहे हैं शतीहात है। हालांकि तसव्वुफ के ढोंग में शतीहात अल्लाह के बारे में होती हैं। अनल हक आप कह लेंगे, आप और झूठ बोल लेंगे, हमारे नजदीक तो वो भी गलत है। लेकिन रसूलुल्लाह के बारे में वो कहते हैं कोई शख्स अना मोहम्मद कहे ना तो वो काफिर होगा। तो बाजीद ने तो कहा है ना मोहम्मद, उसने तो कहा मेरा झंडा मोहम्मद के झंडे से बड़ा होगा। और तुम्हारे आला हजरत ने भी दिफा किया फतावा रज़विया के अंदर बाजीद की इस इबारत का। अब पता चलेगा, चिश्ती रसूलुल्लाह के ऊपर बोलो फिर पता चलेगा। आप पता क्या कहते हैं? और नहीं जी वो 3 लोगों से अल्लाह ने कलम उठा लिया हुआ, बुखारी में हदीस है जी। कौन से 3? पागल शख्स, ठीक हो गया जी, फिर तुम्हारे बुजुर्ग पागल ही हुए। मजनून कलंदर क्यों कहते हो? दूसरा सोयाबाद, तीसरा नाबालिग। तो नाबालिग तो ये नहीं थे, सोए भी नहीं थे, होश में थे, यानी ये पागल कह रहे हैं अपने बुजुर्गों को। पागलों ने पीछे पे टूटते जे मजनून और कलंदर के नाम के ऊपर। कहते नहीं वो एक और हदीस भी है मुस्लिम शरीफ में कि एक तौबा करने वाले की मिसाल नबी इस्लाम ने बयान की, उसकी जुबान लड़खड़ा गई, एंड पे उसने कहा कि ऐ अल्लाह तू मेरा बंदा मैं तेरा रब। कहना उसने ये था मैं तेरा बंदा तू मेरा रब। आगे पढ़, आगे लिखा बिन शिद्दतिल फरह, खुशी की शिद्दत की वजह से उसकी जुबान लड़खड़ाई थी। ये नहीं कि बेटा पढ़ चिश्ती रसूलुल्लाह। आपको तो कहते हैं कोई झूठी मूठी भी अपने आप को कादियानी कह के जर्मनी चला जाए वो काफिर हो जाएगा, निकाह भी टूट जाएगा। तुम्हारे बाबे सच्ची मुच्ची कहते नहीं, ईमान चेक करवाने के लिए कलमा पढ़वाते थे। ईमान चेक करवाने के लिए क्या अबू बकर, उमर, उस्मान अली ने अपने नाम का कलमा पढ़वाया? दूसरा, कोई ईमान चेक करवाने के लिए भी अपने नाम का कलमा पढ़ाए वो खुद भी काफिर हो जाएगा। तुम्हारा बाबा तो खुद काफिर हो चुका था और तुम्हारी चाचियां तुम्हारे चाचे के अगस्त से निकल चुकी थी। चिश्ती चाचू तेरी चाची गई, सारी चाचियां गई, उसकी तो अपनी बैट टूट चुकी थी, वो कैसे मुरीद कर सकता था? सब कहानियां, सब झूठ। और आखिरी बहाना इनके पास यह है कि जी इंजीनियर साहब हो सकता है ये किताबें बदल गई हो तो आप बुजुर्गों के बारे में हाथ होला रखें। सरकार आप लोग तो मुनाजरे करते रहे, पहले तो उन बुजुर्गों के ऊपर लानत भेजे ना जिन्होंने चिश्ती रसूलुल्लाह वाले वाकये का दिफा किया। पीर मेहर अली शाह साहब ने भी, अशरफ थानवी साहब ने भी, अहमद अब्रेलवी साहब ने। लो जी अगर यह हो जाए तो अद्धे तो ज्यादा फ्राडिये फारग हो गए थे, करोड़ों लोग उन्होंने मनने वाले फारग हो गए थे। 100 साल पहले तक तो किताबें नहीं बदली थी। आला हजरत 1921 में फौत हुए हैं, पीर मेहर अली शाह साहब 1937 में फौत हुए हैं, अशरफ थानवी साहब 1944 में फौत हुए हैं, और मुफ्ती हनीफ करीची साहब तो अभी फौत भी नहीं हुए, जिंदा हैं। 2009 में उन्होंने मुनाजरे में इसका दिफा किया हुआ है शतियात के नाम के ऊपर। और लाहौर का एक छोटू मौलवी वो भी जिंदा है, और वो छोटू जिस बड़े के साथ बैठा हुआ था ना उसका भी अभी एक ताजा पॉडकास्ट आ गया, उसको भी उन्होंने कहीं से दरियाफ्त कर लिया, उसकी दाढ़ी वाइट हो चुकी हुई है। जिसने कहा थी ना ख्वाजा ने कहा मैं कमीने गुलामों में से एक गुलाम हूं, कमीने ही निकले आए। एक थले बंदे कमेंट ने किया वाकई तू कमीना निकले, कलमा पढ़वाई अपने नाम का।
اس کا بھی اب انٹرویو آ گیا. وہ مکر گیا ہے. وہ کہتا ہے میں تو ان کو کہہ رہا تھا نیچے پڑے, میرے نزدیک یہ کفر ہی ہے. اور مامو پارٹی تو اس مناظرے سے نہیں کہا کہ کفر ہے, تو کہہ تھلے پڑھ, انہوں نے بعد میں امتحاناً یہ کروایا تھا, تو ڈیفینڈ کر رہا ہے. اب وہ بھی انہوں نے بابا دریافت کر لیا, اس کی داڑھی وائٹ ہو چکی ہے. پچھلے دنوں اس نے کہا انجینئر صاحب, ویسے ہی وہ بندہ کو پہنچ گیا, جی جناب انجینئر صاحب آپ کے بارے میں ذکر کرتے ہیں, اور وہ آپ کا چھوٹو پیچھے بیٹھا ہوا تھا, وہ سبحان اللہ پڑھ رہا تھا, تو وہ مکر ہی گیا ہے. دیکھو جی انہوں نے خادم رضوی صاحب کو پتا کیا لکھا ہوا ہے, مجدد اعظم. لو جی امام اعظم تے سنیا سی نا تسی, ہن ایک نوی ٹرم آئی جے مجدد اعظم. غوث الاعظم بھی سی, ایک پوسٹ خالی سی مجدد اعظم. واہ واہ واہ. مجدد اعظم پوری زندگی انہوں توفیق نہیں ہوئی چشتی رسول اللہ کے خلاف بول سکے. انہوں نے میرے کلپ دیکھے ہوئے تھے, اور ہمارے قریبی دوست جو ریورٹ ہوئے, جو پہلے ان کے ساتھ تھے, وہ کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں سر انجینئر صاحب نہ چھیڑو. کہندا پیا بالکل ٹھیک کہندا پیا, لیکن اسی ہے بول نہیں سکتے. اے مجدد اعظم جے پوری زندگی اپنے فرقے کو ڈردا رہا جے, چشتی رسول اللہ کے خلاف نہیں بول سکیا. مجدد اعظم. تو ہم قطعاً یہ ماننے کے لیے تیار نہیں, کیونکہ تمہارے بزرگوں نے یہ ماننا ہے, یہ کتابیں انہی کی ہے. یہ اب تمہارا ورژن ہے جب تمہارے گھر تک آگ پہنچی ہے. پھر کہتے ہیں انجینئر صاحب آپ کا کام اور کوئی نہیں, کیڑے نکالنا ہے. کیڑے کے نکالنا, اللہ تو بندے ہو کیڑے ہیں نا. دوسری بات, جب تم اپنے سوا سارے فرقوں کو گمراہ اور جہنمی کہتے ہو, تو یہ جرم تو تم بھی کر رہے ہو. میں تو کہہ رہا ہوں سارے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ سارے نے کام ڈالا ہے. اس کے باوجود میں کسی کو جہنمی نہیں کہتا, کافر نہیں کہتا, کہتا ہوں مسلمان ہے, اپنا عذاب بھگت کے جنت میں ایک دن چلے جائیں گے. اللہ اور بندوں کا معاملہ ہے. چندے تمہیں دیتا ہوں, مسجد الگ سے نہیں بنائی ہے, تمہارے پیچھے نمازیں پڑھتے ہیں, کوئی فرقہ لانچ نہیں کیا. تمہارے بزرگوں کی ایک گندگی, ایک غلاظت اللہ کے فضل سے ہمارے اندر موجود نہیں ہے, خواہ وہ چندے کی شکل میں ہو, خواہ فرقہ لانچ کرنے کی, خواہ کوئی نصاب لکھ کے تو اپنا فرقہ جنتی ڈکلیئر کرنے کی. ہم تو کہتے ہیں ساروں کے پیچھے نمازیں ہوتی ہیں, ساروں کو چندہ دے, اور ہماری کوئی ایک خوبی تمہیں نصیب نہیں ہوئی ہے. تمہاری زندگی موت کا مسئلہ یہ چندے تھے, وہ بھی ہم نے آپ کو دے دیے. پھر چند ایک بھولے بالے لوگ اینڈ پہ کہتے ہیں انجینئر صاحب ہو سکتا ہے یہ ماننے والوں کی خرابیاں ہوں, بزرگ ٹھیک ہی ہوں. اتنی دور جا کے ہم نے کان کیوں پکڑنا ہے؟ ہمیں کون سی چیز مجبور کرتی ہے کہ جن کی کتابوں میں ایسا گندا تعارف ان کا ہو, ہم ان کا دفاع کریں؟ ہم زیادہ سے زیادہ یہ کہہ سکتے ہیں اس نام کا کوئی بزرگ نہیں تھا. ہم دفاع کریں گے صرف صحابہ اور اہل بیت کا, جن کے پیچھے قرآن و سنت کھڑے ہیں. صحابہ اور اہل بیت کے بعد قیامت تک جن لوگوں کے بارے میں غلط چیزیں مل رہی ہیں تواتر کے ساتھ ان کی کتابوں کے ذریعے, ہم ان کا دفاع نہیں کریں گے. اگر دفاع کرنا ہے پھر یہ کہو کہ یہاں کوئی بندہ نہیں دفن, کوئی کتا دفن کر دیا تھا, کوئی انہوں نے گھوڑا مرا ہوا دفن کر دیا تھا, کوئی گدھا دفن کر دیا تھا, ٹھیک ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں. اگر بندہ کلیم کرو گے تو بندے کا تعارف کتاب ہے, اگر وہ کتاب نہیں تو بندہ بھی نہیں, تو دفاع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بندے کا تعارف کیا ہے؟ ایک بندہ کہتا ہے جی فلاں بزرگ نے, کیوں جی انہوں نے فلاں کلام ہے, کلام جو گستاخی کر دی, کہتے ہیں جی یہ تو بدل گیا, تو بس پھر بندہ بھی فارغ کرو. نہیں, بندہ نہیں فارغ کرنا. صحابہ اور اہل بیت کا دفاع کریں گے, ان کے بعد کسی کا دفاع نہیں کریں گے. اگر اس کے بارے میں غلط چیزیں واقعی ہمیں پہنچے, ہمیں کوئی چیز مجبور نہیں کرتی ہے. قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھ لے کہ بھئی تمہیں جب پتا چلا تھا کہ اس نے یہ بکواسیات کی ہیں, تو دا وکیل کیوں بڑھے؟ کیا میں نے اس کی کوئی سند نازل کی تھی؟ سند تو بھئی صحابہ اور اہل بیت کی نازل ہوئی بھی ہے, ذہن میں رکھیے گا, ان کے بعد کسی کی نہیں. دفاع کرنے والوں نے تو یزید کا بھی دفاع کیا ہے, صحابی کا بیٹا تو تھا نا. تو بھئی ہم اس دفاع کو نہیں مانتے ہیں, تمہارے بابے تو آئی بہت بعد میں, تو شاہی کوئی نہیں. تو یہ تماشے لگانا چھوڑیں.